دوسرے صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک دو حدیثیں میں سنا دیتا ہوں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے آپ کے مناقب بیان کیے ہیں۔ آپ کا نام ابو طلحہ، ان کا نام زید بن سہل تھا اور کنیت ابو طلحہ تھی، اور ہجرت مدینہ کے 34 سال بعد آپ کا وصال ہوا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ آپ کی پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد 40 سال آپ زندہ رہے۔ آپ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ہمیشہ یہ روزے میں ہوتے تھے، یہ مسلسل روزے میں رہتے تھے۔ جن ایام سے حضور نے منع کیا ان میں نہیں، باقی ایام میں یہ روزے سے ہوتے تھے۔ اور یہ جہاد کرتے ہوئے سمندر میں فوت ہوئے تھے، سمندری جو جہاد تھا اس میں فوت ہوئے تھے۔ امام نسائی آپ بیان کرتے ہیں، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور کی صحابیہ حضرت ام سلیم کو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، حضرت ابو طلحہ نے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو طلحہ، تم جیسے شخص کا جب نکاح کا پیغام آ جائے تو مسترد نہیں کیا جاتا، لیکن تم ابھی کافر ہو اور میں مسلمان عورت ہوں، کسی مسلمان عورت کا کافر کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے تم میرے لیے حلال نہیں ہو۔ میرا جو حق مہر ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ تو حضرت ام سلیم نے جب یہ شرط رکھی تو حضرت ابو طلحہ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے، حضور کی صحابیہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ غزوہ احد میں حضرت ابو طلحہ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے اور یہاں سے کھڑے ہو کر کفار پر تیر برسا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسے میں نے بتایا ہے کہ حضور کے دانت مبارک کا ایک حصہ شہید ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سے اپنے خیمے سے منہ باہر نکال کر کفار کی طرف دیکھا، تو حضور نے جو یہ منہ باہر نکالا یہ فوراً جمپ مار کر حضور کے آگے آ گئے، کہنے لگے آقا آپ کی طرف آنے والا تیر ابو طلحہ کے سینے پہ لگ جائے، آپ کو نقصان نہ ہو۔ امام مسلم نے یہ روایت بیان کی ہے کہ آپ کی خصوصیات میں سے یہ ہے، مینا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنا سر جب منڈوایا، بال منڈوانے کے بعد اپنے دائیں جانب کے بال جو تھے وہ سارے کے سارے صحابہ میں تقسیم کر دیے۔ یہ تبرکات تقسیم کرنا 2026 کا عقیدہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، اور یہ امام بخاری علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے۔ بال تقسیم ہو گئے دائیں سائیڈ کے، بائیں پوری سائیڈ جو تھی اس کے سارے بال حضرت ابو طلحہ کو حضور نے عطا فرما دیے، سارے بال حضرت ابو طلحہ کو دے دیے۔ قرآن پاک کی آل عمران میں 4 سپارے کی جو پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ نازل ہوئی کہ تم ہرگز نیکی نہیں پا سکو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ نے، ان کے پاس ایک باغ تھا، بیروحا کے نام سے تھا، جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں بسیں جب لے کے جاتی ہیں تو وہ وہاں پر جو متوع ہوتا ہے وہ باقاعدہ بتاتا ہے کہ یہاں پر یہ بیروحا ہے۔ پسندیدہ ترین اس اموال میں یہ کنواں موجود تھا، تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن نیکی تب ملے گی جب پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے۔ یا رسول اللہ آپ پھر گواہ رہیں، میں نے یہ کنواں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔